بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما ادعو ربی، آپ فرما دیجئے میں تو بس اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور شریک نہیں ٹھہراتا اس کا کسی کو بھی۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل کا اعلان فرما رہے۔ یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے۔ جو دائی ہے وہ اپنے عمل کا، اپنے عقیدے کا اظہار کرے، اور یہ طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں قل محبوب آپ اس طرح کہیں کہ میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یعنی میں زبان سے بھی باطل خداؤں کی نفی کرتا ہوں۔ جب زبان سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے عمل سے بھی اسی چیز کو ثابت کرتا ہوں، میں اللہ کے سوا کسی کو کی عبادت کا بھی قائل نہیں اور نہ کرتا ہوں، اور نہ ہی اللہ کے سوا ذات کسی کو شریک ٹھہراتا۔ آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں انی لا املک لکم ضرا، میں اپنے طور پر اللہ کی اجازت کے بغیر تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ولا رشدا، اور اس کی اجازت کے بغیر میں کسی کو ہدایت بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ہی گئے ہیں، آپ ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل، ہر قول وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ کا سب کچھ چونکہ عطائی ہے، آپ کو سب کا جو کچھ بھی آپ کے ساتھ پاس ہے وہ اللہ نے ہی عطا کیا ہے۔ اور یہاں بھی اسی چیز کا اظہار ہو رہا ہے کہ انی لا املک لکم ضرا، میں تمہیں نقصان پہنچانے کا بھی مالک نہیں اللہ کی اجازت کے بغیر، اور نہ ہی ہدایت کا مالک ہوں اللہ کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بھیجا ہی ہدایت دینے کے لیے، دعوت و تبلیغ کا کام، رشد و ہدایت کا کام ہی آپ کے سپرد ہے نا، اللہ نے تو بھیجا ہی اس لیے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اصل میں حقیقت میں اللہ کو منوانے کے لیے ہی حضور تشریف، جتنا زور آپ کی تبلیغ کا ہے وہ اللہ کو، آپ تو سامنے نظر آتے تھے، ہر ایک کو نظر آ رہا تھا، اور آپ کے سچے ستھرے کردار کی وجہ سے آپ کو صادق اور امین بھی کہا جاتا تھا۔ حضور کی تو جو کمالات تھے اس کو ماننے کے لیے وہ تیار تھے، مسئلہ تو صرف یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو، مطلب یہ ہے کہ وحدہ لا شریک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سارا زور تبلیغ کا اسی پر نبی کریم علیہ السلام نے لگایا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ، آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ من اللہ احد، اللہ کے مقابلے میں
مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ان کے ایک سوال کا جواب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے، کل ہر بات کا جواب اللہ پاک خود ارشاد فرمائے کہ محبوب اب انہیں یہ کہہ دو، اب یہ کہہ دو۔ وہ آپ کے پاس آئے مشرکین مکہ، تو یہ چیز وہ بھی محسوس کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت بہت زیادہ ہے، اور اکثریت کفار اور مشرکین کی یہ چاہتی تھی کہ آپ کو نقصان پہنچایا جائے، آپ کی ذات کو نقصان پہنچایا جائے۔ کئی دفعہ آپ کے شہید کرنے کے منصوبے بنے، یہ وہ بھی جانتے تھے۔ تو بظاہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تنہا نظر آتے تھے، صحابہ کرام کی بڑی قلیل جماعت تھی، شروع میں تو چند آدمی ساتھ تھے، وہ بھی چھپ کر رہتے تھے، وہ بھی اظہار نہیں کرتے تھے، ان کو بھی نظر آتا تھا کہ اس وقت ان کو ہر طرح کا خطرہ ہے، وہ دلاسا دینے کے لیے آئے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ اگر اللہ کی عبادت چھوڑ دیں اور یہ دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیں تو ہم آپ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار، ہم آپ کے محافظ ہو جائیں گے اور کوئی طاقت بھی آپ کا بال نہیں بیکا کر سکے، بس ہماری اتنی بات مان لیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب عطا فرمانے کہ محبوب ان سے یہ کہو، قل فرما دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہ مجھے اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، میرا پناہ دینے والا خالق کائنات۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ ہی میں پاتا ہوں اللہ کے سوا کوئی پناہ، میں تو اپنی پناہ اللہ ہی کے ہاں سمجھتا ہوں، اللہ کے مقابلے میں مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کو ناراض کر کے میں کسی سے پناہ حاصل نہیں کر سکتا، الا بلاغا من اللہ و رسالتہ، البتہ میرا فرض صرف یہ ہے کہ میں پہنچا دوں اللہ کے احکامات کو اور اس کے اللہ کے احکام کو اور اس کے پیغامات۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داری ہوتی، میری بحیثیت نبی بحیثیت رسول ذمہ داری یہ ہے کہ میں اللہ کا ہر حکم من و عن پہنچا دوں، اپنے دشمنوں کو بھی سنا دوں، ماننے والوں کو بھی سنا دوں، میں من و عن اللہ کا حکم جو ہے یہ سنا دوں، اللہ کے پیغامات پہنچا دوں، میری یہ ذمہ داری ہے۔ رہ گئی میری حفاظت تو وہ میری اللہ کی ذمہ داری، میری حفاظت وہ خود فرمائے گا، اور اس نے فرمایا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ میری حفاظت کی تو فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جی، کفار کو یہ کہ میری جو حفاظت کا تم لے رہے ہو نا ٹھیکہ، اس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، میری اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے تمہاری اس مدد کی، تمہارا بھلا اسی میں ہے، میں تو تمہارا بھلا سوچ رہا ہوں کہ تم اللہ کے احکامات پہ چل جاؤ، اللہ کے احکامات کو مان لو اور اپنی نجات پا جاؤ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جو نافرمان ہو گیا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، ڈنکے کی چوٹ آپ سب کچھ ان دشمنوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ جس نے نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ تیار کر رکھی نافرمان کے لیے، ہمیشہ وہ دوزخ میں رہے گا۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس کا مددگار کمزور ہے اور کون ہے جس کی تعداد کم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھ تھے لوگ، وہ مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، ویسے بھی وہ غریب لوگ تھے، مارے لوگ تھے، تو وہ یہی کہتے تھے
کہ آپ کی مدد کرنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ تو بڑے کمزور ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب وہ عذاب آئے گا نا تم پر اللہ کی پکڑ آئے گی، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں، میرے کمزور ہیں تمہارے کمزور ہیں، تمہارا تو پھر کوئی مددگار آئے گا ہی نہیں نا سامنے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جس عذاب کی پھر آپ دھمکیاں دیتے ہیں وہ لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہ ان کے مانگنے پر تو عذاب نہیں دیتا، وہ تو اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان کو یہ فرما دیں کہ میں اپنی سوچ بچار سے نہیں جانتا کہ وہ وقت قریب ہے یا دور ہے عذاب کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، اس نے یہ بات راز میں رکھی ہے، لہذا یہ راز ہے۔ میں نہیں تمہیں کہتا کہ وہ بس کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، جب وہ چاہے گا آ جائے گا۔ ام یجعل لہ ربی امدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رب نے کون سی مدت اس کے لیے مقرر فرما دی ہے، جو اس نے مدت مقرر فرما دی ہے اس مدت تک وہ عذاب آ جائے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنی فرما برداری اور اپنے حبیب کی سچی وفاداری کی توفیق نصیب فرمائے۔